قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ معزز سامعین، آج جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے، جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ حقیقت اسلام ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حقیقت ایمان پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم حقیقت اسلام پر گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس عنوان کے تحت چند ذیلی عنوانات ہیں، سب ٹاپکس، اس کا بھی تذکرہ کر دوں تاکہ آگے بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ذیلی عنوانات میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کفر کیا ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کیا ہے، گمراہی کے آنے کے وہ کون سے راستے ہیں جس کو قرآن مجید نے بتایا ہے، اس میں خاص طور پر نفس کی بندگی، باپ دادا کی بندگی، غیر اللہ کی بندگی، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ذات پات کا فرق اور وراثت میں حق تلفی۔ ان 4 عنوانات کے تحت کچھ گفتگو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے کفر کے معنی ہیں جو بہت صاف طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ کہ خدا کی نافرمانی کرنے کا نام یا خدا کی فرما برداری سے انکار کرنے کا نام کفر ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی فرما برداری اختیار کر لینا، خدا کے سامنے اپنے آپ کو سر کر دینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طریقہ، قانون، حکم جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو ہم مانیں گے، اور کفر یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون دیا ہوا ہے، اللہ کا طریقہ زندگی جو دیا ہوا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو نہ ماننا، یہ اصل میں اس کے انکار ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے بہت صاف الفاظ میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، دراصل وہی کافر ہے۔ یعنی کفر کے معنی بہت صاف ہو گئے کہ خدا کی نافرمانی، خدا کی فرما برداری سے انکار، یا خدا کے قانون یا خدا کے طریقہ کار یا خدا کے حکم کو نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ اسلام بالکل اس کے اپوزٹ میں ہے کہ خدا کی فرما برداری کو مان لینا، خدا کے طریقے کو تسلیم کر لینا، خدائی کے قانون کو اپنا قانون ماننا، اور خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی چیز کا نام اسلام ہے۔ اب قرآن مجید پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انسان جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہوتا ہے، اس کی 3 بنیادی وجہ بتائی گئی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی ہدایت سے دور کر دیتی۔ اس میں سب سے پہلے ہے نفس کی بندگی۔ اب یہ نفس کی بندگی کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ قصص آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ مِّنَ الْهُدَىٰ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی جو شخص خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے یا اپنے قانون سے یا اپنی خواہش نفس سے کسی بھی چیز کو اختیار کر لیتا ہے، کسی چیز کی پیروی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یہدی القوم القوم الظالمین، کہ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت۔ اس کو چند مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نفس کی بندگی، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، ہمارا خواہش کیا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ روپیہ پیسہ ہی میری کامیابی کا ذریعہ ہے، تو جب روپیہ کمانے کے لیے آدمی ہر طرح کے حلال و حرام کو چھوڑ دے اور اپنی مرضی سے جو چاہے کرے،
حلال سے بھی آئے ٹھیک ہے، حرام سے بھی آئے ٹھیک ہے، لیکن ہر حالت میں اس کو پیسہ چاہیے اور پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کی خواہش تھی کہ پیسہ چاہیے، اور اس کے لیے اس نے ساری چیزوں کو توڑ دیا اور اپنی مرضی سے جس کے اوپر چلا، اس کا نام نفس بندگی۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ عزت اور شہرت، دنیا کے اندر نیم اور فیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی کام وہ اسی لیے کریں گے کہ اس کا نیم اور فیم ہوتا ہے، اور جہاں نیم اور فیم نہیں ہوتا وہ لوگ وہاں پر کام نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ اس آدمی کو عزت اور شہرت کی، اسی لیے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو نفس کا بندہ بچ جاتا ہے تو وہ پھر خدا کی ہدایت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب دیکھیں گے کہ دوسری گمراہی جو قرآن مجید میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید، کہ ہم ہر کام میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رسم و رواج میں، ہمارے فیملیز میں ہمارے باپ دادا کن چیزوں کو پسند کرتے تھے، یا ہمارے پاس یوں سمجھے کہ ٹریڈیشن کیا ہے۔ تو جو آدمی اسی ٹریڈیشن کو فالو کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے اور اس ٹریڈیشن کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اپنے والدین کو یا اپنے ماں باپ کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے اقارب کو یا قوم کے بڑے لوگوں کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اب خدا بنانے کے معنی کہ ان کی پوجا کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی کام اس کے سامنے آئے تو پہلے یہ نہیں سوچتا کہ یہ حکم کس کا ہے، اللہ کا ہے یا کسی اور کا۔ لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، لیکن یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے ہم یہی کریں گے، یا ہمارے پاس یہی رواج ہے اسی رواج کو ہم باقی رکھیں گے، یا ہمارے پاس یہی عقیدہ اسی عقیدے کو ہم تسلیم کریں گے، ہمارے پاس جو خیالات ہیں، ہمارے پاس جو رنگ ڈھنگ ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی جو بھی سوچ رکھتے ہیں وہ خدا کے بندے نہیں ہو سکتے۔ خدا کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تمام رسم و رواج سے کر کے اس عقیدے کو تسلیم کر لے جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بتایا، ان خیالات کو اپنے لیے خیال تسلیم کر لے، اس رنگ ڈھنگ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو اختیار کر لے۔ یہ اصل میں خدا کا بندہ ہے۔ اور اللہ کی بندگی یا باپ دادا کی بندگی، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آدمی خدا کی بندگی بھی کرے اور باپ دادا کی بندگی بھی کرے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ، یا تو وہ خدا کا بندہ ہوگا یا تو اپنے خاندان کا بندہ ہوگا۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک بندے کو بندگی کو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کرنی پڑے گی۔ ہاں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی بات نہ مانی جائے، خاندان کے بڑے لوگوں کی بات نہ مانی جائے، اس کا مفہوم یہ نہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تحت آتی ہے اور اللہ کے حکم سے کوئی کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، تو ان تمام باتوں کو ہم ہر حال میں مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، ان کا پورا احترام کریں گے۔ لیکن جہاں اللہ کے قانون سے یا اللہ کے حکم سے یا اللہ کے خیال سے یا اللہ کے ڈنڈک سے اختلاف ہوتا ہو، جہاں سے اس کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی بات ہو یا اس کے خلاف ہوتا ہو، تو ایسی چیزوں کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس چیز کا نام ہے باپ دادا کی۔ تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک طرف جو ہے نفس کی بندگی اور دوسری طرف جو ہے خاندان کی بندگی۔ تیسری گمراہی جو آتی ہے وہ یہ کہ غیر اللہ کی بندگی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بننا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا ہے وَإِن تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص بھی زمین پر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی راہ سے گم ہو جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ وہ اکثر دیکھیں گے کہ جو لوگ اکثر لوگوں کی جو بندگی کرتے ہیں زمین پر، بہت سے خداؤں کی بندگی کرتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتی، اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے خود یہ سوچے کہ بھئی فلاں آدمی تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کی بات کیسے نہیں مانا جائے، لہٰذا مجھے اس کی بات بھی ماننی چاہیے، چاہے وہ خدا کے خلاف ہو۔ اگر یہ سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو چھوڑا اس نے اور اس بڑے آدمی کو تسلیم کر لیا۔ اسی طریقے سے فلاں کی بات بہت پکی ہے، اس لیے کہ وہ صاحب غلط بول نہیں سکتے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی ایسے نہیں۔ تو جہاں یہ بات طے ہو جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے یا اللہ کی بات یہ ہے، اور وہی بات پکی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی اور کی بات کو پکی سمجھی جائے، وہ یہ سمجھا جائے کہ یہ صحابہ اگر کہہ دے تو غلط نہیں، اس کو چیک کرنا چاہیے۔ اگر وہ خدا کی
بات کے برابر ہے تو تسلیم کر لینا چاہیے، نہیں ہے تو اس کا انکار کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ پھر یہ کہ فلاں کے ہاتھ میں روٹی ہے، مثال کے طور پر فلاں آدمی کے ہاتھ میں رزق ہے، اگر میں نہیں کروں گا اس کی بات تو ہو سکتا ہے کہ میرا رزق چلا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رزق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں رزق نہیں۔ اگر رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس رزق کو چھین نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو دینا نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو دلا نہیں سکتی۔ اگر یہ بات ذہن میں ہے تو پھر انسان خدا کا بندہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ ارے بھائی میری یہ کام اگر کروں گا تو میری نوکری چلی جائے گی، فلاں کام کروں گا تو میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جو بھی سوچ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگی جا رہی ہے، یا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ فلاں صاحب کے بارے میں اگر میں سوچوں، یہ خیال کروں تو وہ میری غیب سے میری مدد کر دیں گے اور میرے کو جو ہے انڈائریکٹلی میری مشکل کو آسان کر دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہماری بات سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا۔ ہاں، سلسلے اسباب کے تحت یعنی 1-to-1 کانٹیکٹس کے اندر یا فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی رابطے کے ذریعے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد لی جا سکتی ہے۔ لیکن سپر نیچرل طریقے سے اگر کسی کی مدد ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ سپر نیچرل طریقے سے، یعنی دلی میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے کوئی کمیونیکیشن کا وہ نہیں ہے، مثال کے طور پر انٹرنیٹ نہیں، فون نہیں، کسی کے ذریعے سے، بلکہ آپ کے سمجھ رہے کہ میں یہاں سے پکاروں اور وہ سن لیں گے اور میری اس بات کو پوری کر دیں گے، میرے مسئلے کو حل کر دیں گے، تو یہ معلوم ہوا کہ ہم نے ان سے دعا کی۔ تو یہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ارے صاحب فلاں صاحب کا دامن پکڑیں گے تو 100% کو جنت میں لے جائے۔ تو جنت میں لے جانے اور لانے کا اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے فرد کے پاس بھی نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اعمال ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر اس کا تعلق جڑ جائے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب کی بات اگر میں نہیں مانا تو مجھے بدعا دے دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کو تباہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ چاہے۔ پھر اس کے اندر ایک چیز آپ اور دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت سے برادریاں ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں کہ شیخ، سید، پٹھان، فلاں فلاں۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو صرف پہچان کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ چیزیں رکھی، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پٹھان کا اور سید کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ان دونوں کے درمیان شادی بیاہ نہیں ہو سکتا، یا ان دونوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام سب یہ کہتا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں سب بنی آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، لہٰذا سب ایک دوسرے کے بھائی بہن، ان کے اندر آپس میں شادی بیاہ رشتہ داریاں ساری ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدا کا قانون تو اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا دونوں کا حصہ وراثت میں ہے، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو اس میں لڑکے کا بھی حصہ ہے، لڑکی کا بھی حصہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکی کے لیے تو ہم نے شادی کیا، فلاں کیا، اتنا خرچہ کر دیا، تو لہٰذا اس کا حصہ ختم ہو گیا، اب جو کچھ بھی بچا ہوا ہے اس کے اندر صرف لڑکے ہی حصہ لے سکتے ہیں، لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم کو سیدھے سیدھے ماننا چاہیے کہ جس طریقے سے لڑکوں کا حصہ ہے اس طریقے سے لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ ہاں، یہ اور ہے کہ لڑکوں کو جو ہے 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کہتا ہے کہ ان قانون کو توڑ دو، ان قانون کو تسلیم نہ کرو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، ہمارے خاندان میں تو ابھی تک کسی کی وراثت میں تقسیم نہیں کرے، ہم کیسے کریں؟ جب تک کہ سارے لوگ اس قانون کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی نہیں کر سکتا، یا جب تک کہ دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ تیار ہو جائیں گے تو اس وقت میں کام کروں گا۔ تو یہ جو ذہنیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں لوگوں کے حقوق ہیں، جو لوگوں کے حق ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو توڑا ہے اور اس کی حق تلفی کی ہے، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اگر ہمارے پاس ہے یا نہیں، ہم اس کو کیسے چیک کریں؟ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک معلوم کرنا چاہیے کہ کیسے معلوم۔ اس کو معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کی اصلی تعریف کیا ہے۔ مسلمان کی اصلی تعریف یہ ہے کہ وہ نفس کا بندہ نہیں ہوتا بلکہ خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمیشہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا دل فلاں چیز کو نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ماننی پڑے گی،
تو میں اپنے دل کی بات کو، اپنی خواہش کی بات کو بازو رکھوں اور اللہ کی بات کو۔ مجھے یہ معلوم ہو کہ فلاں کام کرنے کے نتیجے میں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے، مثال کے طور پر انٹرسٹ میں کے ذریعے سے اگر میں پیسہ لے لیتا ہوں میرا کام نکل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے تو اس میں میرا نقصان ہو رہا ہے، تو لہٰذا میں خدا کے قانون کو چھوڑوں اور اس کو مان لوں، تو اس کا مطلب میرے پاس ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ میں وہ کام جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو میں حلال نہ کروں، اس کو اختیار نہ کروں، اور اپنی رائے کو اللہ کی رائے پہ مقدم نہ کرے بلکہ اللہ کی رائے کو ہمیشہ مقدم رکھے، اپنی رائے کو پیچھے کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری بات کی وجہ سے میرے کو بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو غلط تصدیق کر۔ اگر ہم اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایمان ہے، اگر ہم ایسا نہیں مانتے ہیں تو ایمان ہمارے پاس نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا دل ایمان سے جو ہے اگر خالی ہو گیا تو اس کی خود بخود علامتیں ہیں کہ ہم انٹرسٹ میں بھی جائیں گے، حرام کاریاں بھی کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، لیکن اللہ کے قانون کو توڑ دیں گے، تو اس کا مطلب ایمان نہیں۔ بظاہر ہمارے لباس، ہمارا زبان، ہمارا نمازوں کا جانا، حج پہ حج کرنا، عمرے کرنا، یہ ساری چیزیں تو باقی رہے گی، لیکن ہمارا ایمان نظر نہیں حقیقت۔ اگر وہ ایمان ہے تو ایمان کی پہچان یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کے اندر خیال رکھیں گے کہ ہمیشہ اللہ کی مرضی کو فوقیت دیں۔ پھر ایک یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو رسم و رواج اس وقت جو چل رہے ہیں، چاہے وہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہوں، تو اسے ہم کو ہر حال میں چھوڑ۔ پھر اسی طریقے سے خاندان کے جو رسم و رواج ہے اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف خاندان کے رسم و رواج بھی باقی رہیں گے، ایک طرف جو ہے میں اللہ کی بات بھی مانوں گا، یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ہماری ڈوئل پالیسی ہے جس کو ہم نفاق کہتے ہیں، اسلام کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کے ساتھ ایمان نہیں ہو سکتا، تو جہاں ایمان ہوگا وہاں نفاق نہیں ہوگا، جہاں نفاق ہوگا ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے اندر ایمان ہے تو ہمیشہ ہر وقت ہر آن اس بات کو چیک کرنا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے جو دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کی وجہ سے، دوسرے لوگ جو دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں، کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ انہوں نے خدا کے قانون وغیرہ کو سب کچھ چھوڑ دیا تو دنیا میں ترقی کر لی۔ آج ہم ترقی اس لیے نہیں کر پا رہے کہ خدا کی بات کو مان رہے ہیں۔ اگر یہ خیال ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت موجود ہو اور اس کے مطابق آپ عمل کر رہے ہو، آپ ترقی نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وقتیہ کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اگر ترقی کر رہی ہے تو وہ صحیح راستے پر ہے۔ صحیح بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک بہت ہی ایک بہترین کرائٹیریا پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولون سمعنا واطعنا، کہ حقیقت میں مومن وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو پکارا جائے اور ان کو کوئی حکم دیا جائے تو وہ سمعنا واطعنا کہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ اصل میں کامیاب لوگ، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ لوگ کامیاب نہیں۔ اب اس کے لیے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہرتے تھے تو انہوں نے کیسی اطاعت کی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کس طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ مکہ کا بڑا بوڑھا جوان بچہ عورت مرد سب جو ہے شراب پیتے، لیکن اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ تو جب شراب کو حرام قرار دیا تو اس وقت سارے لوگ جن کی گٹھی میں پڑا، جیسے ہمارے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے شہد چٹائی جاتی ہے۔ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی سے اچھی عمدہ شراب اس کو چٹاتے شہد کی طرح۔ تو وہ لوگ جو بچپن سے شراب پینے کے عادی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ شراب پینے والا شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو وہ تمام لوگ نہ صرف شراب کو اپنے سے دور کیا، بلکہ جیسے حکم آیا انہوں نے اپنی منہ میں ہاتھ میں تھا تو باہر پھینک دیا، اگر کسی نے منہ میں لیا تو اس کو الٹی کر دیا، اور ان کے پاس جو
زمانے سے سال بھر کی شراب جو بنا کر کے رکھتے تھے سارے اٹھا کر کے پھینک دیے، یہاں تک کہ کسی کو تحفہ بھی دینا مناسب نہیں سمجھا بلکہ پھینک دینا مناسب سمجھا، جو چیز ہمارے لیے بری دوسرے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ہمارے جو دل کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی نے زنا کیا، لیکن زنا کرنے کے بعد عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی پولیس آئے، کوئی فلاں چیز آئے، اس کے بعد اس کو پکڑے، اس کے بعد اس کو سزا دے۔ لیکن مدینے کی سوسائٹی ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی کہ ہر شخص یہ دیکھ رہا تھا کہ اس سے اگر کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہ خود آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دیجئے، میرے کو پاک کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کی ایک پہچان ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات مینٹین کرنے کی بات قرآن مجید کرتا ہے، لیکن وہی تعلقات جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پڑ جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جنگ بدر کے اندر ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری طرف عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں جو ان کے بیٹے ہیں۔ جنگ کے بعد جو بعد میں اسلام قبول کر رہے تھے، حالانکہ جنگ کے وقت میں وہ کفار کی طرف سے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا، ابا جان ایک وقت ایسا آیا کہ میری تلوار تھی اور آپ کی گردن تھی، اور میں چاہتا تو ایک مار اگر مار جاتا تو ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم میری تلوار کے نیچے اگر آتے تو اس وقت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو کہ کوئی، میں تم کو ختم کر دوں۔ کیوں؟ تم اللہ کے خلاف کھڑے تھے، تم کفر کی طرف سے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی پہچان۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے عرب کے اندر بہت سے ٹریڈیشن تھے جو باپ دادا سے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ بتوں کی پوجا ان کے پاس ہوتی تھی، مختلف قسم کے اوہام ان کے پاس چلتے تھے، لیکن اسلام آیا تو خدا کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں بتاتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مرتبے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو، اس کو چھوڑ نہ دو۔ اور یہی ہے اسلام کا اصلی معیار۔ اب قرآن مجید اس کو بہت واضح انداز میں، بہت کلیئر کانسیپٹ دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 میں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں میں۔ معلوم ہوا کہ ساری دنیا اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو کم سے کم اس کو مانتا ہوں۔ یہ ذہن اگر بن جائے انسان کا تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس اسلام ہے، حقیقی اسلام یہ ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے اور کہیں نہ کہیں اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کے رسم و رواج بھی چل رہے ہیں، دوسروں کی بندگی بھی چل رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ اسلام نہیں۔ پھر قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت واضح انداز میں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے رکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ یعنی ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے منع کر دے اس سے رک جائے، جس کا حکم دے اس کو کرنے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جس کے پاس قانونی ایمان ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جس کے اندر جو ہے ایمان حقیقی ایمان ہے۔ اب یہاں دونوں کو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کروں گا، حالانکہ مسلمان ایک ہی ہے، لیکن قانونی ایمان کیا ہوتا ہے اور حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ قانونی ایمان سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدھار کارڈ پر ہمارا نام مسلمانوں کیسا ہوگا، ووٹر لسٹ میں ہمارا نام مسلمانوں کیسا ہوگا،
بلدیہ میں ہوگا، جہاں بھی جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا لباس، ہمارا چہرن پہرن، ہماری زبان، ہمارا بولنے کا طریقہ، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا، یہ ساری مسلمانوں کی طرح ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی ایک ایمان کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ایک مسلم قبرستان میں اس کو دفنایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ قانونی اعتبار سے دنیا کے اندر اس کا عمل کیسا یہ نہیں دیکھا جائے گا، لیکن صرف آدھار کارڈ یا فلاں چیز کے اوپر نام کی وجہ سے اس کو جو ہے مسلمانوں میں اس کو شامل کیا جائے گا اور مسلمان قبرستان میں اس کو دفنایا جائے گا۔ لیکن اس ایمان کے بھروسے پر، اس ایمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں بھی ہمارا نام مسلمانوں کی طرح لکھا ہو۔ وہ کیسے لکھا جائے گا؟ وہ اس کو لکھے جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر جب ایمان لایا ہے تو ہم دنیا کے نفس کی بندگی کو چھوڑیں، خاندان اور قبیلے کی بندگی کو چھوڑیں، اور غیر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، اور ہر کام جو یہ کریں کہ جب کرتے ہوئے دیکھیں کہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس کا جواب مجھے دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، اس کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور ہر وہ چیز سے بچتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس حقیقی ایمان ہے، اور جس کے پاس حقیقی ایمان ہے وہ اصل میں کامیاب ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے فقہ کے قانون کے حساب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب مسلمان ہیں، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہی ہو سکتا ہے۔ حقیقی اسلام کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے پاس سامنے اس کا دل ہمیشہ جھکا ہوا ہے، دل سے اللہ کی بات کو مانے، اس کے پر ایمان لائے، اس پہ اقرار کرے، اور اس کے حوالے اپنے آپ کو کرے، اپنا جینا اور اپنا مرنا، اپنی دوستی دشمنی سب اللہ کے۔ اب ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر دو قسمیں الگ الگ پائی جاتی ہیں، ایک جزوی مسلمان ہے، ایک پورا مسلمان، ایک پارشل مسلمان ہے، ایک کمپلیٹ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ مسلمان پسند۔ اب میں تھوڑی سی اس کی تشریح کروں گا کہ جزوی مسلمان کیا ہے، پارٹ ٹائم مسلمان کیا ہے۔ پارٹ ٹائم مسلمان یہ ہے کہ مسجد میں مسلمان، بازار میں جو دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ چلے گا۔ بھئی اب مسجد میں تو میں اللہ اللہ کر سکتا ہوں، لیکن بازار میں بیٹھ کر کے اگر میں کم نہیں تولا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، میرے کاروبار نہیں چل سکتا۔ اگر یہ خیال ہے تو اس کا مطلب ہم پارشل ہیں، کہ نماز روزے کی حد تک تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، باقی دنیا کے معاملات کے اندر ہم دنیا کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں، پورے مسلمان نہیں۔ جبکہ پورے مسلمان یہ ہے کہ وہ مسجد میں بھی مسلمان ہے، بازار میں بھی مسلمان ہے۔ جس طریقے سے مسجد میں اللہ کے قانون کی وہ پابندی کرتا ہے، اسی طریقے سے بازار میں بھی قانون کی پابندی کرے گا، اپنے شادی بیاہ کے اندر بھی قانون کی پابندی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے اندر بھی وہ قانون کی پابندی کرے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پارشل داخل مت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیسے مسلمان پسند ہے، یہ اگر ہم جاننا چاہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم قانونی مسلمان، بلکہ ہم حقیقی مسلمان۔ کیوں؟ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قانونی طور پر ہیں، آج دیکھیں گے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہمارے پاس ہے، لیکن تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ قانونی مسلمانوں نے کبھی تک کوئی قابل لحاظ کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، کوئی بہت بڑا اچھا کام ان سے نہیں، کوئی اسلامی چھاپ دنیا کے اندر انہوں نے نہیں چھوڑی، اور ہمیشہ سے زمین پر اس کا کوئی وزن محسوس نہیں کیا گیا۔ آج آپ دیکھیں گے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہاں چاہے ان کو قتل کیا جاتا ہے، جہاں چاہے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قانونی مسلمان ہیں۔ اگر حقیقی مسلمان ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے پر ہاتھ اٹھا کر کے دیکھ سکتے، آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ قانونی مسلمان کے مقابلے میں حقیقی مسلمان ہیں، تاکہ دنیا کے اندر باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کی جگہ پہ حق کے نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس یہ حقیقی اسلام ہوگا، اس کی پیروی کرنے والے، اس پر چلنے والے ہی ہمیشہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو، اس آئیڈیالوجی کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے، چاہے وہ کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، مارکسزم ہو، ڈیموکریسی ہو، یہ سب چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے، اب آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر ہندوتوں کی قیام کے لیے بھی لوگ کیسی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔
اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی پوری شخصیت اس کے پیچھے جھونک پڑے دیے ہوئے، حالانکہ وہ باطل ہے، حق کے خلاف ہے۔ لیکن جب ایک باطل نظریہ بھی دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں چاہتا ہے، پھر جب حق کا کلمہ ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہو، وہ نظام ایک بہترین آئیڈیالوجی اپنے پاس رکھتا ہو، وہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہم صرف پارشل مسلمان بنے رہیں تو اس سے کام ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم جہاں مسجد کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے بازاروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے مختلف کاموں کے اندر اس اسلام کو قائم چاہیے۔ ہم اس کے دل و جان سے اس کے وفادار بنے، اپنی پوری شخصیت کو اس کام کے اندر جھونک دیں، اور اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے۔ خالص وفاداری، مسلمان نام ہی ہے خالص وفادار کا، کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کمیونسٹ ہوتا ہے، لیکن اپنے کمیونزم کے لیے وہ جتنا مخلص ہوتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ، حالانکہ اس کو مرنے کے بعد اس کو جنت ملنے والی تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہم خالص، جو کام بھی کرے چاہے دنیا اس کو مانے نہ مانے اس کی پرواہ نہ کرے، لیکن ہم کو تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے کسی اور کو یہ حق نہیں رکھتا۔ آئیے ہم اس بات کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم واقعی ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا مسلمان ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کیا ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، کاروبار کرنا، یہ سب اللہ کے دین کے لیے ہو رہا ہے یا پھر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے؟ اگر اپنی ضرورتیں ہی پوری کرنا ہو تو کفار و مشرکین بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم مرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کام سے ہم رکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہماری قابلیتیں، ہمارے پوٹینشیل جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے اسکل جو ہمارے پاس ہے، ہماری قوتیں، ہماری جو ٹائمنگ سے اوقات ہمارے پاس ہے، ہماری پسند اور ناپسند ہے، اور ہماری محبت اور دشمنی ہے، یہ سب کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ کیا ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تیار رکھتے ہیں؟ اگر اس میں کمی ہو تو پہلے سے اس کی فکر کریں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے تو تمہیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم فانبئکم بما کنتم تعملون، کہ اگر دوسرے لوگ اگر بھٹکتے ہیں اور دوسرے سیدھے نہیں ہوتے، اس کی ذمہ داری میرے پر۔ کیوں؟ الی اللہ مرجعکم، مجھے جانا اللہ کی، میں مر کے اس کے بعد جانا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کیا کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا، اس ٹائم تمہارے عمل کو دکھائے گا۔ تو اس آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے ظاہر بات ہے کہ یہ مرنے کے بعد کرنے کا کام نہیں ہے، اسی زندگی میں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ خدا کی بندگی کرو ہی کیوں بھائی؟ کیا ضرورت ہے خدا کی بندگی کرنے کی؟ کیا خدا ہمارے محتاج ہے؟ اگر ہم لوگ خدا کو اگر نہ مانیں گے، اس کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے روزے نہیں کریں گے، حج ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہ بات دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ جتنا غور کریں گے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ خدا کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے نہیں کرتا ہوں، بلکہ میری کامیابی کے لیے۔ اللہ تو ویسے بھی بڑا ہے، ہم مانے تو بھی بڑا، نہ مانے تو بھی بڑا، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اس کی اطاعت اصل میں انسان کی فلاح ہے، اس کی بات کو ماننے کے نتیجے میں میری دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے، میری آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے، اس کو نہ ماننے کے نتیجے میں میری دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید صاف الفاظ میں کہتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، جسے چاہے ماننا، جسے مانے، جس کو نہ ماننا نہ مانے۔ اگر میں مان کر کے خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مان کر کے میں اپنی زندگی کو بہتر بنا رہا ہوں، غیر اللہ کی اطاعت کر کے انسان گمراہی بھی تک جاتا ہے، بے شمار تعلقات کو خراب کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے جسم کے کتنے اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، ناک، یہ ساری چیزیں، اگر اس کو میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو فائدہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ فائدہ میرا اپنا ہے۔
میری آنکھیں محفوظ رہیں گی، میرے خیالات محفوظ رہیں گے، میری زبان اچھی رہے گی، میری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوگی، میرا جسم محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو دنیا میں پٹوں گا بھی میں، میرے آنکھ خراب ہوں گے، میرے کان خراب ہوں گے، میرے خیالات خراب ہوں گے، میری زبان گندی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ میرا نقصان ہے۔ انسانوں سے جو تعلقات اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، ان تعلقات کو بہتر بنانے میں فائدہ کس کا ہے؟ میرا اپنا فائدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ مانتے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے، لیکن میں تو لوگوں سے اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ تعلقات اچھے نہ رکھنا نقصان اپنا ہے۔ آپ اچھے تعلقات بنائے رکھیے، آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو دوسروں کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی کو اگر تم نے برباد کر لیا تو ایک دن تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اپنے رشتے کے اندر، اپنے تعلقات کے اندر یہ صحیح طریقہ کون بتا سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ بتا، کہ میرے والدین کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے، سماج کے اندر مجھے کیسا زندگی گزارنا چاہیے، یہ دنیا نہیں بتائے گی۔ دنیا جب بھی بتائے گی اپنے مفاد کے ساتھ بتائے گی، اپنے فائدوں کے ساتھ بتائے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو چیز بتائے گا اور اس کے اوپر چل کر کے اس میں خود میرا اپنا فائدہ ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں۔ حقیقی ہدایت کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ۔ اس ہدایت سے کیسا استفادہ کریں؟ سب سے پہلی چیز یہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے پھر ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرنا۔ روز صبح اٹھتے ہو، صبح شام میں سونے سے پہلے ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ نہ صرف پڑھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے اوپر یقین پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ مانا جائے کہ جو کچھ بھی اس کے اندر بتایا گیا وہی حق ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی باطل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیم آ گئی ہے اس کی اطاعت کرو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے، تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور اس کے بعد بتایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو۔ لیکن اس کے اندر ایک بات خاص یاد رکھیں کہ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کے اندر نو کامنٹس، جیسے ملے 100% جو کا تو اس کو تسلیم کریں گے، اس میں کسی قسم کا کلام نہیں کریں۔ ہاں اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی بات آئے گی تو اس کے پر ہم غور کریں۔ اس کے ایک آخری ٹاپک ہمارے سامنے رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک بہت مشہور لفظ ہے جو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ کے سامنے بتاؤں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا دین، دوسرا لفظ آپ نے سنا ہوگا شریعت۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ دین کے معنی جو عربی زبان میں دین ہے، اس کے 3 مختلف معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتے ہیں کہ عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی، فرما روائی، یہ سب کچھ اللہ ہے، یہ سب کا نام دین ہے۔ ایک معنی اس کے آتے ہیں زیر دستی، اطاعت، غلامی، تابعداری، بندگی، یہ بھی دین کے معنی۔ پھر اس کے بعد ایک معنی یہ بھی ہے کہ حساب کرنے کا، فیصلہ کرنا، اعمال کی جزا و سزا دینا، اس کے یوم مالک یوم الدین ہم کہا جاتا ہے کہ جزا، یوم جزا کا مالک۔ تو ان تینوں چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر زیر دستی، اطاعت، غلامی، تابعداری، ہم سب کو اسی کی تابعداری کرنا چاہیے، اسی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور اسی سے جزا و سزا کی امید بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے غلط کام کیا تو سزا ملے گی، اچھا کام کرے تو جزا دے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ سزا دے سکتی ہے نہ عذاب دے سکتی ہے۔ سزا دینا اور عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ اگر یہ 3 پوائنٹس کو جو آدمی مان لیتا ہے وہ اس کا مطلب اس دین کو مان لیتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام۔ اس کے سوا اگر تم کوئی اور طریقے زندگی اختیار کرو گے، یعنی کسی اور کی کوئی کی عزت، کسی اور کی حکومت، کسی اور کی سلطنت، کسی اور کی بادشاہی، کسی اور کی فرمانروائی مانتے ہو، تو گویا کہ مطلب اب اس دین پر چل رہے ہو، اسلام پر نہیں چل رہے، یا کسی کی زیر دستی اور کسی کی اطاعت اور کسی کی غلامی کی اختیار کر رہے ہو، کسی کی بندگی کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بندگی نہیں، بلکہ تم اسلام پر نہیں ہو، بلکہ غیر اللہ پر، غیر طریقے زندگی پر، اللہ کے حساب کے سوا، جزا کے سوا کسی اور سے سمجھ رہے ہو کہ یہ بھی میرے کو حساب و کتاب دے سکتا ہے، یہ نہیں میرے کو جزا دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے طریقے زندگی پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مخلصین اللہ الدین، کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی، ہر چیز میں اسی کی بندگی ہونی چاہیے، سارے خداؤں کو چھوڑ کر، بلکہ سارے خداؤں کو ختم کر کے اس ایک خدائی کو تسلیم کر۔ اور دنیا میں
یہاں تک اس بات کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جائے کہ سارے لوگ اسی کی بندگی کریں، اس کے سوا کوئی اور بندگی نہ کرے، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین پر فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ ہر شخص خدا بنا ہوا ہے، اوپر والا نیچے والے کو خود، نیچے والے کے اوپر والا خدا بنا ہوا ہے، تو ایک بڑی لیئرز بنی ہوئی ہے، تو اس لیئر کو توڑیں اور ایک ہی خدا کو تسلیم کریں، اور خدا کو آقا اور مالک مانیں، خدا ہی کی غلامی اور تابعداری اختیار کریں، خدا ہی کے سامنے سے ڈرنا، اسی سے حساب اور سزا اور خوف اور امید کا لالچ کرنا، اس کا نام دین۔ اب دوسرا لفظ میں نے جیسا کہ کہا کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت کے معنی آتے ہیں طریقے اور راستے کے، یعنی خدا کی بندگی کا طریقہ کیا ہو، اس کی بندگی کیسے کرے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ رسول بتائے گا کہ مالک کی عبادت کس طرح کی جائے۔ میں جیسے چاہے عبادت نہیں کر سکتا، جیسے آپ دیکھیں گے کہ جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں، یہ خدا کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ ہر آدمی اپنی عبادت الگ الگ کرتا ہے، کوئی کالے کپڑے پہنتا ہے، کوئی لال کپڑے پہنتا ہے، کوئی ننگا کھلتا ہے، کوئی ڈبکیاں لگاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں خدا کی بندگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت یہ ہے کہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو کیسی پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو کیسے، حج کیسا کریں گے، لوگوں کے تعلقات کیسے مینٹین کریں گے، لوگوں کے حقوق کیسے آپ ادا کریں گے، یہ سب اسلام ڈیفائن کرتا ہے، اور اسی کا نام شریعت ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ طہارت اور پاکیزگی کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ نل کے سامنے کھڑے ہوں اور صبح پورے اوپر سے اگر آپ بھگ جائیں تو آپ کا غسل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول بتائیں گے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، اور اگر یہ فرائض میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے اس کا غسل ہی نہیں ہوتا۔ پھر نیکی اور تقویٰ کیا ہے؟ نیکی اور تقویٰ جو ہے ہمارے پاس ہر ایک کے پاس ایک نیکی اور تقویٰ کا تصور ہے کہ میں اچھے سے حلال یا حلال کوئی بھی کماؤں، حرام کما لوں، اور لیکن میں چیریٹی کے اوپر لوگوں کو مال خرچ کرتا ہوں، میں سمجھوں بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام اس نیکی کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور پاک مال ہی کو پسند کرتا ہوں، تو لہٰذا حلال کمائے، حلال ہی خرچہ کرے۔ تو تقویٰ کیسا ہو؟ تقویٰ کے معنی کیا؟ لباس کے اندر تقویٰ ہے، عاجزی اور انکساری میں تقویٰ ہے؟ نہیں، حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ آدمی خدا سے ڈرے، اللہ سے اپنے تعلق کو، جو لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے، اور اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق درست کرے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کی اگر ہسٹری پڑھیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے، شریعتیں الگ الگ، اس لیے کہ دین کبھی بھی جو ہے چینج نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ ایک ہے، اس کے سوا الہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول جو ہے وہ جو بھی اس وقت کے رسول تھے وہ کے لیے آئیڈیل ہوا کرتے تھے، اور مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، جس میں کوئی چینجز نہیں۔ ہاں، شریعتوں میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی وہ شریعت ہمارے پاس نہیں، تو وہاں شریعت میں کچھ نہ کچھ چینجز ہو سکتے ہیں، لیکن وقت اور حالات اور ضرورتوں کے حساب سے ایکسپینشن اس کے اندر ہوتا رہا۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے قوانین کو چینج کرتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ایک مکمل دین ہمارے پاس دیا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی دین اور شریعت دونوں کو مانتا ہے، اس زمانے میں جس زمانے میں وہ رہتا تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا دین کو تسلیم کرے، اور ان کے زمانے کی جو شریعت کو مانے تو وہ مسلمان تھا۔ لیکن اسی شریعت کو اگر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اگر شریعت میں کوئی تبدیلی ہو گئی تو وہ بھی مسلمان ہوگا، جبکہ اس جو نئی شریعت آئی ہے اس کو تسلیم کرے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد شریعت مکمل ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین ایک ہو سکتا ہے، شریعتوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ ایک آفیسر کے 4 سبارڈینیٹس ہیں، اور چاروں کو اس نے الگ الگ کام دیا، ایک ہی کام دیا ہے لیکن چاروں نے اپنے اس مفہوم کو الگ الگ سمجھا۔ مثال کے طور پر ایک آفیسر نے کہا کہ آپ یہاں سے 4 مینار جائیں اور فلاں چیز لے کر آئیں، تو اس کا ایک آدمی نے یہ مفہوم سمجھا، کیونکہ میرے باس نے مجھ سے کہا ہے تو میں اپنے آفس کی گاڑی لے جاؤں گا اور اس کے جا کے وہ سامان لے کر۔ دوسرے نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ نہیں، میرے باس نے تو کہا ہے لیکن میرے پاس گاڑی ہے، میں اپنی گاڑی سے جاؤں گا اور لے کر۔ تیسرے نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ نہیں، بات تو صحیح ہے کہ میرے آفیسر نے مجھ سے کہا ہے، لیکن میں آفس کی گاڑی کیوں استعمال کروں، میری پرسنل گاڑی کیوں استعمال کروں، گورنمنٹ کی بس ہے، میں اس بس سے میں جاؤں۔ پانچویں نے کہا
کہ نہیں بھئی یہ سب چیزیں تو صحیح نہیں، میں تو پرائیویٹ گاڑی لے کے جاؤں۔ اب مجھے بتائیے کہ پانچوں کے پانچوں نے بھی کام کیا، پانچ کے پانچ بھی اپنے باس کو مانا اور پانچوں نے بھی وہ کام کر دیا جو بھیجا گیا تھا، لیکن کرنے کا جو طریقہ الگ الگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے آفس کی گاڑی کا استعمال کیا، ایک پرسنل گاڑی کو استعمال کیا، ایک جو ہے پبلک سروس کو استعمال کیا، ایک جو ہے گورنمنٹ سروس کو استعمال کیا۔ تو اس طریقے سے جو حکم تھا اس پورے کو ماننے کا نام دین تھا، یعنی جو لانے کے لیے کہا گیا تھا وہ دین تھا، اور جو طریقہ جو اڈاپٹ کیا گیا وہ شریعت تھی۔ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو آج ہم فقہ کو سمجھنے میں ہمارے پاس آنی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی فقہ ہم کو نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ اب یہ پانچ، کبھی کبھی ہمارا بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھئی یہ حنفی کیا ہے، شافعی کیا ہے، مالکی کیا ہے، حنبلی کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے۔ اسے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت، اس مثال کو اپنے ذہن میں تازہ کیجیے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ جو حکم باس نے دے دیا گیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا، طریقہ کار میں ڈفرنس ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اسی کے نتیجے میں بعض لوگ جو ہے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز تو پڑھتے ہیں۔ اب ان پانچوں کے پاس آپ چلے جائیں گے تو کسی کے پاس بھی نماز فرض ہے، ہر ایک کے پاس فرض ہے، کسی کے پاس بھی نفل نہیں ہے، سنت نہیں، فرض نماز فرضی ہے۔ البتہ یہ کہ کسی کے پاس سینے پہ ہاتھ باندھا جاتا ہے، کسی کا ناک پر ہاتھ باندھا جاتا ہے، کسی کے پاس ہاتھ چھوڑ کے۔ اسی طریقے سے کوئی لوگ آمین زور سے کرتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ آمین کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے بڑا کنفیوژن ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بات بہت سمپل ہے۔ سمپل یہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، یہ پانچوں کے پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سند مانتے ہیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو میں نے لیا، اس سے سمجھ کر کے میں نے یہ کام کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک باس نے کہا تو ایک نے سمجھا کہ گورنمنٹ کی بس یوز کرنا چاہیے، ایک نے سمجھا کہ میری پرسنل گاڑی یوز کرنا چاہیے، ایک نے سمجھا کہ آفس کی گاڑی یوز کرنا چاہیے، ایک نے سمجھا کہ بھئی پرائیویٹ گاڑی لے کے جانا چاہیے۔ اس میں سے غلط کوئی بھی نہیں، سمجھنے کا فرق۔ تو اسی طریقے سے ایک قانون کی جو ہے جب یہ کی جائے گی تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد ہم ذرا ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا، ہمارے پاس بہت ہی کمپلیکیٹڈ کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی اہل حدیث صحیح ہیں، حنفی صحیح ہیں، فلاں صحیح ہے، نہیں، سب صحیح، صرف طریقے میں ڈفرینٹ ہے۔ لیکن کسی کے پاس نماز 5 وقت کے بجائے 4 وقت کی نماز کسی کے پاس بھی، 3 وقت کی نماز کسی کے پاس بھی نہیں، حج فرض سب کے پاس ہے، روزے فرض سب کے پاس ہے۔ تھوڑے بہت چھوٹی موٹی چیزیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن 100% جو ہے اصولی طور پر دین سب کے پاس ایک ہے، شریعت میں کچھ ڈفرینسز ہے۔ اتنی بات ہم کو سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم نہ کسی فرقے میں بٹیں گے اور نہ کوئی پریشان ہوں گے۔ فرقہ بندی کیا ہے؟ فرقہ بندی یہ ہے کہ اس کے نام پر میں اپنی ایک الگ مسجد بنا لوں، اس کی خاطر میں جو ہے فلاں کی مسجد میں نماز نہ پڑھوں، میں یہ کہوں کہ جو آدمی زور سے آمین کہے گا وہی صحیح، جو زور سے آمین نہیں کہے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باس کو ماننے والے، ایک باس نے جو کام کہا وہ کام تو کیا، لیکن دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم جو ہے آفس کی گاڑی استعمال کر کے غلط کرے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ استعمال کر کے غلط کیے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ اپنی پرسنل گاڑی استعمال کر کے غلط کیا۔ یہ سب جو ہے یہ حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے، یہ باس کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو غلط کہہ رہا ہے تو پھر غلط ہے، اس کا پھر کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کہہ دیا ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں صحیح ہے، اختلاف اس میں ہو سکتا ہے، تو تعبیر کا اختلاف ہے، فقہ کو سمجھنے کا اختلاف ہے، نہ کہ دین کے اندر کوئی اختلاف۔ اور یہ چیز اگر نکل جائے گی تو ہم بہت ہی پرامن سکون کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے مسجدوں میں جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں گے، تمام رشتہ داریاں بھی مینٹین کریں گے، اور حتی الامکان جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اس دلیل کی بنیاد پر ہم اس کی برابر کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا تو آج دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس کو قرآن مجید نے سورہ انعام میں بتایا کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو تمہاری طاقت کا مزہ چکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے اوپر عذاب دے گا
کیوں دے گا کہ تم آپس میں اہل حدیث صحیح، حنفی صحیح، فلاں صحیح، یہ اگر چکر میں پڑو گے اللہ تعالیٰ تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور دوسری قوم میں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان کو ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر اس سے اگر تم باہر نکلے تو سب کے ساتھ مل سکتے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، سب کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، آپ اپنے طریقے پر بھی، دوسرا دوسرے طریقے پر، کوئی حنفی طریقے پہ پڑھ رہا ٹھیک ہے، کوئی اہل حدیث کے طریقے پہ پڑھ رہا ٹھیک ہے، کوئی امام مالک کے طریقے پہ پڑھ رہا ٹھیک ہے، جیسا کرنا پڑھ لیجیے، لیکن سند تو اس کے پاس موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سند کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر ان طریقے سے کر رہے تو یہی اصل میں حقیقت اسلام۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سلطان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگر ہلو جی جی، اگر کنہیں کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ کنہیں کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ شاید کوئی سوال نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، میٹنگ یہاں پہ جو ہے ان کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔